السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اب جلدی سے سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 183 اپنے جو سیاقول پارے پہ اپنی سکرین پہ اوپن کر لیتے ہیں۔ جی تو جو ہے آج کا ہمارا جو سبق ہے، ہماری جو آیت نمبر 183 کا جو ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ جو یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہاں سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے آگے سے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے رکوع یہ جو یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہ رکوع یہ اس کے بالکل یہاں سے یا ایہا الذین آمنوا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، تم سے اگلوں پر، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ایاما معدودات، چند روز ہیں گنتی کے، فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ان پر ان کی گنتی ہے، فعدۃ پس وہ اس کو پورا کرے، اس گنتی کو، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، اور دنوں میں، اور دنوں سے اس کو پورا کرے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ فدیہ، طعام مسکین ان کے ذمے فدیہ ہے، مطلب کہ بدلہ ہے، طعام مسکین ایک فقیر کا کھانا، فمن تطوع پھر جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہو خیر لہ تو وہ اچھا ہے اس کے واسطے، وَأَن تَصُومُوا اور روزہ رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وَأَن تَصُومُوا خیر لکم اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم ہو جانتے۔ اب اس کی ہم خلاصہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں کہا گیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ رکھنے سے عادت پڑے گی نفس کو اس کے متعدد تقاضوں سے روکنے کی، اور اسی عادت کی پختگی بنیاد ہے تقویٰ کی، سو تھوڑے دونوں جو روزہ رکھ لیا کرو، اور کچھ دنوں سے مراد رمضان ہے، جیسا اگلی آیت میں آتا ہے۔ پھر اس میں بھی اتنی آسانی ہے کہ جو شخص تم میں ایسا ہو جس کو روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو، شرعی سفر میں ہو، تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے رمضان کے دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اور دوسری آسانی بعد میں منسوخ ہو گئی، وہ یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر روزہ رکھنے کو دل نہ چاہیں، تو ان کے ذمہ صرف روزے کا فدیہ یعنی بدلہ ہے، کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا دے دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ دوسری آسانی جو ہے جو بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، کہ یہ والی آیت کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے، تو ان کے ذمہ صرف روزے کا فدیہ یعنی بدلہ ہے، کہ وہ ایک غریب کو کھانا کھلا دے۔
اب کھلا دینا یا دے دینا ہے، اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیر خیرات کرے کہ زیادہ فدیہ دے دے تو یہ اس شخص کے لیے بہتر ہے۔ اور ہم نے آسانی کے لیے ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن تمہارا روزہ رکھنا اس حالت میں بھی زیادہ بہتر ہے کہ اگر تم کچھ روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ اب صوم کے معنی ہے جو امساک یعنی رکنے اور بچنے کی ہیں، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، بشرطی کہ وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے اور نیت روزہ کی بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط سے کیا مگر نیت روزہ کی نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ اب صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے عمود و شعائر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں جن کے تفصیلی بیان کا یہ موقع نہیں۔ پچھلی امتوں میں روزہ کا حکم، روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے۔ حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دل جوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ الذین من قبلکم وہ عام ہیں، الذین وہ لوگ جو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام شریعتیں اور امتوں کو شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ جن حضرات نے فرمایا کہ من قبلکم سے اس جگہ نصارہ مراد ہیں، وہ بطور ایک مثال کے ہے، اس سے دوسری امتوں کی نفی نہیں ہوتی۔ آیت میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں جو مسلمانوں کے روزوں کے برابر ہوں، مثلا روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات کی تحدید اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واقع ایسا ہی ہوا کہ تعداد میں بھی کمی بیشی ہوتی رہی اور روزے کے ایام اور اوقات میں فرق ہوتا رہا۔ لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزے کو بہت دخل ہے، کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ اب مریض کا روزہ، فمن کان منکم مریضا پس جو ہو تم میں سے مریض، مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ اور نہیں چاہتا تم سے کوئی مشکل، کوئی تنگی تم سے نہیں چاہتا۔ اس میں اس طرف اشارہ موجود ہے، جمہور فقہا امت کا یہی مسلک ہے کہ جو آ گیا فمن کانا منکم مریضاً کہ جس کو روزے رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض جو بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ نہ رکھے۔ مسافر کا روزہ، او علی سافرین، یہاں لفظ مسافر کی بجائے علی سافرین کا لفظ اختیار فرما کر کئی یہاں مسائل کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اول یہ کہ مطلقاً لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر طویل ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ علی سافرین کا مفہوم یہ ہے کہ
وہ سفر پر سوار ہو، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے 5 میل چلے جانا مراد نہیں، مگر یہ تحدید کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ میں مذکور نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعامل سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سے فقہا نے اس کی مقدار 3 منزل یعنی وہ مسافت جس کو پیادہ سفر کرنے والا بآسانی 3 روز میں طے کر سکے وہ قرار دی ہے، کہ وہ سفر کرنے والا جو ہے روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے۔ اور بعد کے فقہا نے میلوں کے حساب سے 48 میل لکھی ہیں۔ کتنے میل لکھی ہیں؟ 48 میل۔ 48۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اسی لفظ اعلیٰ سافرین سے یہ نکلا کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت جو ہے اس کی رخصت جو ہے مستحق ہوگی۔ اب اس سے یہ بھی نکل آیا کہ کوئی شخص 15 دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ متفرق مقامات شہروں اور بستیوں میں کرے تو وہ بدستور جو ہے مسافر کے حکم میں رہے گا، کہ اگر تو ہے وہ 15 دن کے لیے چاہے اس نے جانا ہے تو، لیکن وہ جو ٹھہرے نہیں ایک جگہ، مطلب کہ ایک دن یہاں رک گیا ایک دن کہیں اور جگہ، تو وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ لیکن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے اب یہ بھی ثابت ہوا کہ 15 دن، کہ جو 15 دن ایک جگہ ٹھہرنے کی نیت کرے، مطلب کہ ایک جگہ ہی ٹھہرنا ہے، وہاں پہ جا کے سکونت اختیار کر لینی ہے 15 دن کے لیے، تو اگر وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے گا تو پھر وہ اعلیٰ سافرین نہیں آتا، تو اس لیے وہ رخصتے جو ہے سفر کا بھی مستحق نہیں، مطلب کہ اس کو اگر وہ 15 دن ایک جگہ جا کے ٹھہرے گا رکے گا ایک جگہ پر ہی تو اسے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اگر تو وہ 15 دن جو ہے مختلف بستیوں میں مختلف جگہ پہ جا کر سفر کرے اور اتنے دن میں پھر سفر اپنا پورا کرے، مطلب کہ ایک جگہ سکون سے اختیار نہیں کی، تو پھر وہ مسافر کے حکم میں ہوگا اور اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ اب روزے کی قضا، فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض و مسافر کو اپنے فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس میں بتلانا تو یہ منظور تھا کہ مرض یا سفر کی مجبوری سے جو روزے چھوڑے گئے ہیں ان کی قضا ان لوگوں پر واجب ہے۔ فعلیہ القضاء کا مختصر جملہ بھی آ گیا۔ اب آ گیا فعدۃ من ایام اخر، یہ فرما کر اشارہ کر دیا کہ مریض اور جو مسافر پر فوت شدہ روزوں کی قضا صرف اس صورت میں واجب ہوگی جبکہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد، کہ جو مریض ہے وہ صحت یاب ہو جائے اور جو مسافر ہے سفر کرتا ہوا سکون سے آ کے اپنے گھر میں ٹھہر جائے، مقیم ہو جائے، رک جائے، جنہیں قضا کر سکے۔ تو اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔ اب ہے عدۃ من ایام اخر، اب اس میں چونکہ اس کی کوئی قید نہیں کہ ترتیب وار رکھے یا غیر مسلسل رکھے بلکہ عام اختیار ہے، اس لیے اگر کوئی شخص جس کے رمضان کے ابتدائی 10 روزے قضا ہو گئے ہوں وہ 10ویں یا 9ویں روزے کی قضا پہلے کرے اور ابتدائی روزوں کی قضا بعد میں، تو اس میں بھی مضائقہ نہیں، مگر کہ جیسے مرضی کر سکتا ہے۔ قضا 10 ہی کرنے ہیں، مطلب کہ نیت کر لے کہ پہلے 10واں روزے کی نیت کر لی یا پہلے کی کر لی یا تیسرے کی کر لی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب روزے کا فدیہ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس آیت کے بے تکلف معنی وہی ہیں جو خلاصہ تفسیر میں بتلائے گئے ہیں، کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا، تو ان کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کے بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اتنا فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ اب یہ حکم شروع اسلام میں تھا، جب لوگوں کو روزے کا جو شوق پیدا ہو گیا، اس کا مقصود تھا وہ معلوم ہوا، اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے یعنی کہ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو حاضر ہو تم میں سے
رمضان میں تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب اجماع امت جو ہے یہ حکم جو ہے عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا، صرف ایسے لوگوں کے حق میں رہ گیا جو بہت برے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہیں رہی۔ جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تابعین رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ اب صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث رحمہم اللہ نے حضرت سلمہ بن عقوہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی کہ وہ وَعَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت من شاہد منکم الشہر فلیصمہ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو گیا، مطلب کہ طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ اب مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائی اسلام میں 3 تغیرات ہوئے اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ روزے کی 3 تبدیلیاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ہر مہینہ میں 3 روزہ اور 1 روزہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، کتب علیکم الصیام، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزے رکھے یا فدیے دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت من شاہد منکم الشہر نازل فرما دی، تو اس سے معلوم ہو گیا تو جو صحت تندرست اور طاقت والا ہو، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، تو چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب فدیہ کی مقدار اور متعلقہ مسائل۔ ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت ہے۔ نصف سا ہمارے مروجہ جو ہے سیر 80 تولہ کے حساب سے تقریباً 1.25 سہ ہوتے ہیں۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دینا، جو ہے اس کو دے دینا پیسے کہ تم یہ لے لو اور اس کا کچھ کھا پی لینا، یا گندم جو بھی لے لینا، بشرطی کہ کسی مسجد مدرسہ کی خدمت کے معاوضے میں نہ ہو۔ اب ایک روزے کے فدیے کو 2 آدمیوں میں تقسیم کرنا یا چند روزوں کے فدیوں کو ایک ہی شخص کو ایک تاریخ میں دینا درست نہیں، جیسا کہ آتا ہے کہ بیان القرآن میں اسی کو نقل کیا گیا ہے، مگر حضرت رحمہ اللہ نے امداد الفتاویٰ میں فتویٰ اس پر نقل کیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ شامی نے بھی فتویٰ اسی پر نقل کیا ہے۔ البتہ امداد الفتاویٰ میں ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کئی روزوں کا فدیہ ایک تاریخ میں ایک کو نہ دے، لیکن دے دینے میں گنجائش بھی ہے، کہ یہی کہا گیا ہے۔ پہلے تو ایک فتوے میں یہ ہے کہ جو اس طرح دینا جائز نہیں، لیکن بعد میں جو اور فتوے دیے گئے ہیں کہ دونوں صورتیں جو ہیں جائز ہیں، کہ دے سکتے ہیں، کہ چاہے ایک ہی دن میں جو ہے سب روزوں کا ایک ہی کو دے دے، لیکن فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہے کہ دے سکتے ہیں، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ کئی روزوں کا فدیہ ایک تاریخ میں ایک کو نہ دے، لیکن دے دینے کی بھی گنجائش ہے کہ دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو فدیہ ادا کرنے کی وسعت نہ ہو تو وہ فقط استغفار کرے اور دل میں نیت رکھے کہ جب ہو سکے گا ادا کروں گا، کہ جب پاس ہوں گے تو ضرور ادا کروں گا، یہ نیت کر لے تو تب بھی اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک جو ہیں وہ تو بندوں کی نیتوں کو دیکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔